ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے جو آپس میں ہنسی مزاح کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، کیا آگے جہنم نے نہیں آنا، جہنم کے مناظر نہیں ہیں آپ کے سامنے؟ تو اس پر صحابہ کرام ان کو کافی اندیشہ ہوا، تو پھر اللہ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے اندر اللہ جل جلالہ میں یہ دونوں صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک طرف غفار ہے تو دوسری طرف قہار بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت غفاریت ہے وہ عام ہے، وہ نیکوکار کے لیے بھی ہے اور وہ گناہگار کے لیے بھی ہے، لیکن جو اللہ کی دوسری صفت ہے جس کے تحت عذاب دیا جاتا ہے تو وہ عام نہیں ہے، وہ صرف اور صرف بغاوت کرنے والے اور گناہگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ گویا ایک طرف اللہ کی صفت غفاریت پر نظر رکھتے ہوئے امید رکھنی چاہیے، تو دوسری طرف اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے انسان کو خوف بھی ہونا چاہیے، اور اسی خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی اتنا رجائیت والا ہو جائے، اتنا رجائیت پسند ہو جائے کہ اسے عذاب کی کبھی خیال بھی نہ آئے، اور وہ بس اس امید پر گناہ کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ صورتحال بھی پسندیدہ نہیں۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرنا یہی ایمان کی تعریف ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا تھا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ دیکھو میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اور جو اللہ پہ ایمان رکھے تو اس سے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نا امید ہو جائے، اسے ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ تو امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جب گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی صفت غفاریت سے امید رکھتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے، اور جب انسان درست راستے پر ہو، گناہ کا خیال آئے تو پھر عذاب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی صفت قہاریت کو ذہن میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچانا چاہیے۔